السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جس میں ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے سے اس پوری روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے اس کو بھر دیا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام جس دن اس دنیا میں تشریف لائے اس سال وہ پورا کا پورا سال جو تھا وہ نعمتوں سے بھرپور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ایک ایسا معجزہ کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ پورا سال جو تھا عرب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹوں سے نوازا، کسی کے گھر میں بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ نے وہ سال جو تھا وہ فصلوں سے بھرپور سال کیا۔ مطلب یہ تھا کہ بارشیں بہت زیادہ مقدار میں ہوئیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، پھل ہی پھل تھے، اور غلے کی فراوانی تھی، رزق کی فراوانی تھی، کیونکہ حضور اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اور جتنے بھی کفر کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں، جتنی بھی سرگرمیاں چل رہی تھیں، وہ ماند پڑ گئیں۔ خانہ کعبہ کے اندر اس وقت 4 بڑے بت رکھے ہوئے تھے، وہ چاروں کے چاروں منہ کے بل گر پڑے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان بتوں کو توڑنے والا بت شکن جو ہے، کائنات کا سب سے بڑا بت شکن آ گیا ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا نام لینے والا آ گیا ہے۔ اب وہ اللہ سے اپنے بندوں سے تعارف کروائے گا، اللہ کے ساتھ اپنی اس اللہ کے بندوں کو جوڑے گا۔ یہ ڈیوٹی وہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو حضور کی آمد کے بعد اس پوری روئی زمین کا جو تھا وہ رخ ہی چینج ہو گیا، اس کا ایٹماسفیئر ہی چینج ہو گیا، لوگوں کی جو زندگی ہیں وہی ساری کی ساری تبدیل ہو گئی، ان کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ آپ نے ان کے اندر ریولیشن پیدا کی، ایک ایسی تحریک پیدا کی کہ جس کی وجہ سے سارا نظام زندگی تبدیل ہو گیا، حضور کی آمد کی وجہ سے، حضور کی آمد کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، ساری نعمتوں سے بڑی جو نعمت ہے نا اللہ کی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نعمتوں کا آپ بہت زیادہ پرچار کیا کرو، بہت زیادہ اس کا چرچا کیا کرو، تو اللہ کی پوری کائنات کو چھانیں، پوری کائنات کو آپ دیکھیں، ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک شخص کو اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک رشتے کو اٹھا کے دیکھیں، تو سب سے جو عظیم اور سب سے جو بڑی ذات پاک ہے اللہ کے بعد، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں۔ تو وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل میں ایک اشارہ ادھر دینا چاہ رہا ہے کہ ساری نعمتوں کا شکر ادا کرو، سب کچھ جو میں نے دیا آپ کو اس کا شکر ادا کرو، لیکن حضور کا تو آپ کسر ہی نہ چھوڑو، اپنی پوری زندگیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دو، اپنی نسلوں کو حضور کا عاشق بنا دو، اپنے بڑوں کو حضور کا عاشق بنا دو، اپنے غلاموں کو بھی حضور کا عاشق بنا دو، اپنے ملازمین کو بھی حضور کا عاشق بنا دو، اپنے باسز کو بھی حضور کا عاشق بنا دو۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہارا کام ہے، اسی کا تم نے پرچار کرنا ہے۔ دیکھیے جی، جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں، اور جن کا تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہوتا وہ کوئی خاص اہمیت کے حامل نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کرتا ہوں کہ ابو لہب حضور کے رشتہ داروں میں سے تھے، تو وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، اسی لیے تو ان کو ابو لہب کہا جاتا تھا کہ وہ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے چہرے کے مالک تھے۔ چہرہ بہت خوبصورت تھا لیکن دل اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ چہرہ بہت توانا اور تابناک تھا لیکن دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دل کے اندھیروں کی وجہ سے وہ حضور کو نہ پہچان سکا، حضور کو نہیں جان سکا۔ تو اس نے جو تھا اس کی مذمت میں اللہ پاک نے قرآن کے اندر ایک پوری کی پوری صورت بھی نازل کی، کیونکہ اس نے حضور کی جو ہے نا گستاخی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ دیکھو کیسا بدبخت انسان ہے جس کی تذلیل میں اللہ نے پوری کی پوری جو ہے قرآنی جو تھا وہ صورت نازل فرما دی۔ تو اس کے برعکس دیکھیں حضرت بلال کی ہم مثال کوٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے، لیکن حضرت بلال کیونکہ بہت مشہور ہیں تو ان کی ہم مثال کوٹ کرتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت نہیں تھے، ہونٹ موٹے تھے، سیاہ رنگ تھا، قد و قامت بھی تھوڑا سا اتنا خوبصورت نہیں تھا، دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھے، لیکن آئے حضور کی غلامی میں ان کے دل روشن تھا، دل سے حضور کو تسلیم کیا، دل سے حضور کو مانا، دل سے حضور کو جانا، تو حضور نے
اس کو نعمتوں سے اور عزتوں سے نوازا اور مؤذن رسول بھی بنا دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو، کہ میں تو جب معراج پاک پہ گیا تو میں نے وہاں پر جو ہے جنت میں بھی تیری قدموں کی چاپ کو سنا، تو تم کون سا عمل کرتے ہو؟ وہ عمل صرف اور صرف عشق رسول تھا جو اس کو وہاں تک پہنچا دیا، جس نے اسے عرش سے فرش سے اٹھایا تو عرش پہ پہنچا دیا۔ یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، انہی کا ثمر ہے۔ تو یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی، کائنات کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے، تو اس کا خوب پرچار کریں۔ آج 12 ربیع الاول ہے، تو 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ صرف 12 ربیع الاول کا دن ہی نہیں ہے، ہمارا ہر لمحہ، ہر دن جو ہے وہ حضور کی محبت میں گزرنا چاہیے، حضور کے عشق میں گزرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک حضرت ابو طفیل حضور کے صحابی تھے، جو اس روئے زمین پہ سب سے آخری صحابی جو تھے، جو زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بظاہر پردہ فرما جانے کے بعد تقریباً 100 سال تک وہ اس دنیا میں زندہ رہے۔ تو ایک دفعہ حج کے موقع پہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ لوگوں، ہم بیٹھ کے حضور کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ موقع تو حج کا تھا، ہونا تو یہ تھا کہ حج کی ترتیب کو بتاتے، حج کے جتنے بھی فرائض تھے اس کو بتاتے، حج کے جتنے بھی معاملات تھے اس کو بتاتے۔ وہ کہتے نہیں، میں اس روئے زمین پہ سب سے آخری شخص ہوں جس نے حضور کو اپنی ان ظاہر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، آؤ مل کے ہم حضور کی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو سب لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے سوال کیا کہ ابو طفیل آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا دیکھنے میں کیسے تھے، آپ کی صورت مبارک کیسی تھی؟ تو حضرت ابو طفیل نے حضور کی شان میں 3 لفظ بولے، اور اس پوری 3 لفظ ایسے ہیں کہ اس نے پوری اس میں حضور کی صورت مبارک کو سمو کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ابیضہ، مطلب یہ ابیضہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سفید رنگ کے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں خوبصورت سفید رنگ کے تھے۔ دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا ملیحن۔ ملیحن کا مطلب ہوتا ہے کہ نمکین حسن کے مالک تھے، مطلب یہ کہ حضور کو اگر دن میں آپ نے 100 دفعہ دیکھا ہے نا تو پہلے سے زیادہ آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے۔ آپ کا ہر ایک عضو، ہر ایک جسم کا ہر ایک حصہ مبارک اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کی جیسے آنکھیں تھیں کائنات میں کسی کی بھی ایسی آنکھیں نہیں، جیسا آپ مسکراتے تھے کائنات میں کوئی اور اس طرح کا نہیں مسکراتا تھا، جیسے کہ آپ کی زلف مبارک تھیں ویسے کسی کی تھی ہی نہیں، اللہ نے ویسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے صرف آپ ہی کو تو بنایا ہے ویسا۔ تو اس کے علاوہ آپ نے بولا مقصدہ کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہے متوازن، مطلب آپ کا جسم مبارک متوازن تھا، نہ بہت زیادہ لمبے تھے قد میں اور نہ ہی پست قامت تھے۔ لمبا ہونا بھی اتنا زیادہ حسن کو کم کر دیتا ہے، اور پست قامت ہونا بھی حسن کو کم کر دیتا ہے۔ نہ بہت زیادہ بھاری جسم کے مالک تھے، بہت زیادہ بھاری جسم بھی ہو، پیٹ آگے کو نکلا ہوا ہو تو وہ بھی ناپسندیدہ ایک ہوتی ہے جسم، اور اگر بہت زیادہ کمزور بھی ہو، پچ کے گال ہوں اور پیٹ مطلب بہت زیادہ بازو کمزور ہوں تو وہ بھی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ تو حضور کو اللہ نے متوازن بنایا، اور ایسا بنایا کہ جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف ایک حضور کی شان میں جناب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب انہوں نے حضور کا دیدار پاک کیا نا، اللہ نے ان کو نوازا حضور کی دیدار سے، تو وہ کہتے ہیں کہ مکھ چند بدن شاہ شانیے، متھ چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیہن مد بھریاں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنائے، کہ حضور تم کہاں اور میرا جیسا بندہ کہاں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، کہ کہاں پہ میں ایک عام سا آدمی، کہاں پہ میں ایک گنہگار سا آدمی، اور کہاں پہ آپ کی عنایتیں۔ تو حضور کا وہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، حضور کی خوبصورتی کو بھی بیان کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں۔ بہت ہی ہزاروں کے حساب سے لوگ شاعر آئے، انہوں نے حضور کی خوبصورتی کو، حضور کے حسن کو، حضور کی سیرت کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ صرف الفاظ ہیں، یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ ہمارا ادراک، ہمارا عقل، ہماری علم کی رسائی اتنی نہیں ہے جتنے کہ حضور کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ کی وحدانیت لامحدود ہے،
اسی طرح حضور کی جو ہے نا وہ جو حضور کو اللہ نے دی ہے وہ علم ہو، چاہے وہ صورت ہو، چاہے وہ سیرت ہو، وہ بھی لامحدود ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک آپ عظیم ترین خلق کے مالک ہیں، آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی بیان کیا، بلکہ پورا قرآن ہی اگر آپ اس کو کھنگال کے دیکھیں، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو حضور کی محبت کے ترانے نظر آئیں گے۔ کہیں پہ اللہ نے حضور کو کت ناموں سے یاد کیا ہے، جیسے کہ یاسین، کتنا خوبصورت نام ہے کہ اس میں کتنی زیادہ محبت کو اللہ نے پرو کے رکھ دیا۔ اس طرح ہزاروں نام ہیں، اللہ نے حضور کو مختلف ناموں سے پکارا ہے اور بہت ہی پیار بھرے الفاظوں سے پکارا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دل کے اندر حضور کی محبت کو لے کے آئیں اور حضور کے عشق کو لے کے آئیں، اس عشق کو آگے بانٹے بھی، اپنی نسلوں میں بانٹے، اپنے بچوں کو حضور کا تعارف کروائیں، اپنے بچوں میں بیٹھ کے، فیملی میں بیٹھ کے حضور پہ جو ہے قصیدے لکھیں، حضور کی باتیں کریں، اور اپنے بچوں میں یہ حضور کے جو ہے نا وہ محبت کو ٹرانسفر کریں۔ یہ کرنا بہت ضروری ہے، یہی اس معاشرے کی آج کے دور میں ضرورت ہے۔ اور آپ سب کو اس سے گزارش ہے کہ آج 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، تو جہاں تک بھی یہ میری ویڈیو جائے، جہاں تک بھی یہ ہماری آواز جائے، تو کائنڈلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔